السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کی بات کریں گے وہ ہے انگزائٹی ڈس آرڈر۔ یہ بہت ہی فیمس ہے اور لیکن اس کے بارے میں لوگوں میں شعور نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اسے آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ انگزائٹی ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے۔ انگزائٹی فیوچر ریلیونٹ ہوتی ہے اور یہ انگزائٹی از دی مائنر سمٹم آف ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک بڑی بلا ہے۔ ڈپریشن میں انسان اس سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ماضی بھی غلط گزرا ہے، اچھا نہیں گزرا، آئی ایم اے لوزر، اور میرا جو موجودہ زمانہ ہے وہ بھی صحیح نہیں جا رہا، اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، اور آنے والے دور کو لے کے بھی وہ شور ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں آئے گا۔ اس لیے اس میں سوسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے، وہ خودکشی کے رجحان ہوتے ہیں، جبکہ انگزائٹی فیوچر ریلیونٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، کسی بھی طرح سے وہ سچویشنز کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ Anxiety disorders include disorders that share features of excessive fear and anxiety۔ اس میں ایک خوف ہوتا ہے، ایک انجانا سا ڈر ہوتا ہے، اینڈ ریلیٹڈ بیہیویئر ڈسٹربنسز، اور اس طرح سے اس کے بیہیویئرز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ کانپتے رہنا، پسینے آنا، اور کچھ برا ہو جانے کا خوف ستاری رہنا، اور ایسا لگنا جیسے مایوسی ہے اور کچھ بھی صحیح نہیں ہونے والا۔ اس میں خوف ہوتا ہے، لیکن یہ خوف جو ہے یہ غیر حقیقی ہوتا ہے، یہ جینون خوف نہیں ہوتا۔ یہ کہ نا نارمل پرسن جو ہے وہ جب بھی کوئی تھریٹ فل سچویشن ہوتی ہے اس پہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹینشن یا وہ سچویشن چلی جاتی ہے تو انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انگزائٹی ڈس آرڈرز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ نارمل نہیں ہو پاتے۔ وہ سچویشن، وہ چیز گزر بھی جاتی ہے، مثلا ایک حادثہ ہوا، کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہوا جس کے بنا پہ پولیس آئی اور اس نے مار دھاڑ کی۔ اب وہ واقعہ ہو گیا، اس دن کافی ڈر تھا، ہراساں کیا گیا، اور اس کے بعد نارمل ہو جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اسٹک ہو جاتے ہیں، یہ وہیں پہ ان کو انجانا سا خوف رہتا ہے، ہر وقت ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز رہتی ہے، ان کو سانس میں دشواری محسوس ہوتی ہے، ان کو پسینے آتے ہیں، کب کب آتے ہیں، یہ ہر چیز کو سوچ کے ان میں ایک ڈر خوف سا رہتا ہے۔ فیئر از دی ایموشنل رسپانس ٹو ریئل اور پرسیوڈ تھریٹ۔ اس میں ایک خوف ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ ریئل تھریٹ کو پرسیو کر کے ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی تھریٹ جو پرسیو کر لیا جائے کہ یہاں پہ میرا جانا صحیح نہیں ہے، خطرہ ہے، تو انسان میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ ویئر ایز انگزائٹی از اینٹیسپیشن آف فیوچر تھریٹ۔ یہ پہلے سے ہی سوچ لینا کہ وہاں جانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، فیوچر تھریٹ کو پہلے ہی ایزیوم کر لینا یا اس کے بارے میں سوچ لینا، اس کو کہیں گے انگزائٹی۔ اوبویسلی دیز ٹو اسٹیٹس اوور لیپ، خوف زدہ ہونا اور اینشیس ہونا، یہ اوور لیپ کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی یہ چیزیں ہیں، لیکن خوف ایک اور چیز ہے اور ان میں فرق بھی ہے، بٹ دے آلسو ڈفر۔ ایکسپیرینسز اوکیجنل انگزائٹی از اے نارمل پارٹ آف لائف۔ مثلاً کوئی بھی سچویشن ایسی ہوئی جس میں تھریٹ تھا یا کوئی خوفزدہ کر دینے والی سچویشن تھی، اسے ہم کہیں گے اوکیجنل انگزائٹی۔ موقع کی مناسبت سے اس پہ بنتا ہے تھوڑا سا فکر مند ہونا، پریشان ہونا، لیکن کچھ ایسے ایونٹ ہیں جس پہ بنتا ہی نہیں ہے خوفزدہ ہونا یا اینشیس ہونا، اس پہ بھی انسان تشویش کا شکار ہو جائے، پریشانی لے لے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اسے انگزائٹی ہے۔ پھر کرائٹیریا میٹ کرنا چاہیے، ڈوریشن میٹ کرنا چاہیے۔ However, people with anxiety disorder frequently have intense, excessive and persistent worry. Point to be noted. Persistent، لگاتار یہ خوفزدہ رہتے ہیں، ایک پریشانی میں رہتے ہیں، and fear about everyday situations۔ عام نارمل پرسن جس کو کامن سٹریسر کہہ کے اگنور کر دیتا ہے، یہ اس پہ بھی وری کرتے ہیں، اس پہ بھی یہ سٹریس لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوگا۔ مثلاً کہیں پہ ڈیوٹی ہے اور بہت ساری چیزیں پارٹ آف ڈیوٹی ہوتی ہیں، اس کو بھی ہر چیز پہ ہی سوچنا کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، حالانکہ ڈیوٹی ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے پاس پیشنٹس آئیں گے اور ہر طرح کی ایمرجنسی آئے گی، اور وہ ہر طرح کی ایمرجنسی جب آتی ہے تو وہ نروس ہو جائے اور اسے فکر مندی ہونا شروع ہو جائے اور وہ سکون سے بیٹھ ہی نہ سکے، پہلے سے ہی وہ سوچی جائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انگزائٹی کا کرائٹیریا میٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے اور بھی اس کی ٹائپس ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے،
GAD ہے, ہم تفصیل سے پڑھیں گے اسے. اس میں کچھ سچویشنز کو لے کے, کچھ ایونٹس کو لے کے, کچھ پاسٹ ٹراماز کو لے کر, کچھ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو لے کے انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے. سوشل انگزائٹی سوسائٹی سے اوائڈ کرتا ہے. اسپیسیفک فوبیاز ہیں. اس کے علاوہ سیپریشن انگزائٹی ہے. ہمارے یہاں پہ سیپریشن انگزائٹی کے پیشنٹس بھی کافی آتے ہیں. اس کی کچھ سمٹمز جو کامن ہیں وہ ہیں فیلنگ نروسنس, انسان نروس رہتا ہے, ریسٹ لیس رہتا ہے, بے آرامی کا شکار رہتا ہے, ٹینس رہتا ہے, انکریزڈ ہارٹ ریٹ, اس کا دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے, پسینے آتے رہتے ہیں, لرزتا رہتا ہے جسم, فیلنگ ویک اور ٹائرڈ, کمزوری محسوس کرتا ہے, تھکن محسوس کرتا ہے, ٹربل کنسنٹریٹنگ اور تھنکنگ اباؤٹ اینی تھنگ ادر دین پریزنٹ وری. اسے فوکس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. جس چیز پہ وہ فوکس کر رہا ہوتا, جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس پہ وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. اس کے علاوہ ہر چیز پہ اس کا دھیان ہوتا ہے. ہیونگ ٹربل سلیپنگ, ان کو نیند میں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. ایکسپیرینسز گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس, یہ بہت کامن ہے. GI, ان کو اسٹمک کے ایشو رہتے ہیں, ان کا معدہ ٹھیک نہیں رہتا. ہیونگ ڈیفیکلٹی کنٹرولنگ وری, ان کو مشکلوں سے نپٹنا نہیں آتا, یہ پریشانی میں گر جاتے ہیں, گرے رہتے ہیں. ہیونگ دی ارج ٹو اوائڈ تھنگس دیٹ ٹریگر انگزائٹی, ہر اس چیز سے یہ اوائڈ کرتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ انگزائٹی آ سکتی ہے. اس کی ٹائپس ہیں, ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی ٹائپس دیکھیں گے. اس میں اگورا فوبیا بھی آئے گا, اور بھی ڈفرینٹ فوبیاز پہ بات کریں گے ہم. آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر جی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی کرنٹ سچویشن مطلب لگاتار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے جس چیز پہ دھیان رکھنا چاہیے اس پہ نہیں رکھتا, جی, فوکس نہیں ہوتا, دوسری چیزوں پہ رکھتا ہے, تو ایسا وہ خود کرتا ہے یا مطلب ویسے اس سے ہو جاتا ہے؟ اس سے ہو رہا ہوتا ہے, اسے انگزائٹی کی سمٹم آ رہی ہیں. اچھا, انگزائٹی کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اسٹریسفل ایونٹس ہیں, ٹراماز ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہے. کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ذرا ذرا سے نیگیٹو ایونٹس کو لے کے ذرا ذرا سی چیز پہ جو ہے نا وہ اوور سینسٹیو شو کرواتی ہے. تو اگر ایسی پرسنالٹی ٹائپ ہے تو انگزائٹی کے لیے آپ پرون ہیں, یعنی انگزائٹی آپ کو ہوگی. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم فوری طور پہ انگزائٹی پہ قابو پانے کے لیے ریلیکسیشن کرواتے ہیں, ایکسرسائزز, ڈیپ بریتھنگ کرواتے ہیں تاکہ پیشنٹ نارمل ہو. پھر اس کی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں ہم کہ اس کی پرسنالٹی میں کون سی چیزیں ہیں جو اسے اتنا اینشیس رکھتی ہیں. پھر ہم کرنٹ حالیہ واقعات دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز کو لے کر یہ زیادہ اس طرح ہے. جب ہم سائیکو تھراپی سے گزارتے ہیں کلائنٹ کو تو اس میں CBT سے بھی ہے, REBT کی ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں. اس کے ہم نے ایموشنز دیکھنے ہیں کہ اس کے ایموشنز کی نوعیت کیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹیز میں اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سائیکو تھراپیز کے لیکچر ہیں اس پر موجود, اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو اس کی اور زیادہ سمجھ آئے گی. جی, کوئی اور کویشچن ہے سر؟ سر جی, انزائٹی میں ہلوسینیشن ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتی. نہیں, اور ڈپریشن میں؟ ڈپریشن میں بھی نہیں ہوتے. اگر ہلوسینیشنز ہوں گے تو پھر وہ کرائٹیریا اور کوئی میٹ کر دیں. اللہ حافظ.